السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام فیس بک دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ 2021 بمطابق 1442 شہر رمضان، یہ گریٹسٹ ہولی دی منتھ آف رمضان مبارک ہو۔ کانگریچولیشن ٹو یو، ٹو آل ورلڈ وائڈ ہیومنائٹی، مسلم برادر ہیومنائٹی، مسلم برادرز ہیومن رائٹس brotherhood, greatest holy congratulation of the holy greatest holy Ramadan of the Islamic worldwide universal greatest month of the Islamic year. Most welcome all brotherhood, Muslim brotherhood in all over worldwide Muslim countries and other countries. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار بار آپ سب کو بہت بہت اللہ تعالیٰ کے مقدس مہینہ شہر رمضان کی مقدس مبارکباد کہ یہ مہینہ ہم سب مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نصیب فرمایا، قسمت میں مقدر میں لکھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اس مقدس مہینہ شہر رمضان کی تقدیس، عزت احترام کرنے کی مکمل توفیق عطا کرے، اور اس مقدس مہینہ شہر رمضان کے اندر جو سنتیں، جو فرائض، جو عوامل، جو فرائض اور جو اسلامی اور قرآن میں، احادیث میں رمضان شریف مقدس مہینے کے ادب احترام کے لیے، اس کے دن رات گزارنے کے لیے، اس مقدس پورے مہینے کے اندر عبادت کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کی تعلیمات، ادب احترام، توفیق اور عمل و کردار، سنت فرائض ادا کرنے کی مکمل طاقت اور توفیق اللہ تعالیٰ صحت دے ہمیشہ ہمیشہ، فار آل مسلم ٹرو مسلمز، تمام سچے مسلمانوں، مومنین مومنات اور تمام اہل شہر رمضان کے متوالو جیالو، مسلمانوں، محبت کرنے والوں، تمام مسلمان جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جنت حاصل کرنے والے، جنتوں کے چاہنے والے، خدا تعالیٰ کی رضا، تعلیمات، قرآن کریم، فرقان الحکیم کی تعلیمات، احکامات پر عمل کرنے والے، محبت کرنے والے تمام مسلمانوں کو شہر رمضان کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں، لاکھوں کروڑوں رحمتیں، انعام، اکرام، رزق، صحت، شفا و کرم عطا کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ آئندہ فیوچر میں، آئندہ زندگی کو بہت بہترین، گل گلزار، دل دلباغ، ماہ ماہتاب، دل بہاراں، صدا سرداراں، حکومت حکمرانہ، اللہ تعالیٰ صحت، عافیہ و شادمانیاں، تابندیاں، خوش آئین، محبت، امن و امان کے ساتھ مستقبل اچھا اور روشن، برائٹ، ہمیشہ لاکھوں کروڑوں عیدیں، خوشیاں اور ایسے مقدس مہینے ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے بما توفیق کے ساتھ۔ تو شہر رمضان تمام اسلامی مہینوں کا سردار اور بادشاہ، کنگ مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کے اندر کھلی ایک مہینے کی چھٹی اور ایک مہینے کا آرام، ایک مہینے کے اندر تمام دن رات عبادات اور نیک فرائض، سنتیں، نوافل، قرآن پاک کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور خوشی سے ہر مسلمان اس دعوت کو، اس مقدس مہینے کا ادب احترام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔
اور اپنے مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا مملکت عرب ممالک ہو یا اسلامی مملکت سعودیہ ہو یا کوئی ممالک ہو، عرب و عجم ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، نیوزی لینڈ آسٹریلیا ہو، جہاں بھی مسلمان زیادہ تعداد میں ہنستے بستے خوشحال کھیلتے کماتے زندگی گزارتے ہیں، ہر گروپ مسلم گروپ اور کمیونٹی جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کی زندگی کو مقدس جان کر، مقدس مہینہ مان کر خدا کے تمام احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت احوال، عوامل، سنتوں، فرضوں، تمام تعلیمات کے آگے سربہ سجود، سر خم و تسلیم، سجود، سربہ سجود، دن رات پورا مہینہ ادب احترام تعظیم کے ساتھ، دل و جان اور ایمان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور کوشش کرنی چاہیے امن و امان کے ساتھ، اور تمام اسلامی اور غیر اسلامی کمیونٹیوں کو ویلکم کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان سب کو بھی مبارک ہو، ہیپی رمضان، دی گریٹسٹ ہولی ہیپی رمضان۔ تو جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ادب احترام، تعلیمات پر عمل کرنا، اور اس کی مقدس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی آسمانوں کی آخری کتاب قرآن کریم الفرقان الحمید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کو مکمل کیا، مکمل تعبیر اور مکمل ضابطہ حیات، مکمل دنیا جہاں کے قانون، مذہب اسلام اور تمام اسلامی روایات، اسلامی تواریخ، قرآن پاک کو مکمل ضابطہ حیات بنا کر، دنیا میں اس کو مکمل بنا کر نبی پاک صاحب الاولاق سید خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر، آپ کو سحرے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا، اور پھر شب معراج کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عرش پر مہمان بنا کر دنیا جہاں کی جو کائنات بنائی، جنتیں بنائی، دوزخ بنائی، ان کی سیر کروائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمات اور اعجازات خداوند قدوس رب العالمین ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبران خداوند قدوس انبیاء علیہ السلام دنیا میں خدا کے محبوب بندے کہلاتے ہیں، تشریف لائے، وہ اپنے اپنے ساتھ اپنے کلام، اپنی کتابیں، لوح محفوظ اور اپنی قوانین شریعہ جو خدا نے ان کو اپنے یکے بعد دیگرے زندگی حیات کے اندر نازل فرما کر ان کی قوموں کو، ان کی امتوں کو وہ تعلیمات و شریعت دی، وہ شریعتیں اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو میں نے ام الکتاب بنایا اور آخری کتاب، جیسے نبی محمد مصطفیٰ کو آخری نبی فرمایا، ختم نبوت یعنی نبوت رسالت دنیا جہاں میں کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,00,000 یا 10,00,000 پیغمبر دنیا میں اب تک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کے تمام طریقے، طور طوار، شخصیات جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ ہاں، 2 چیزیں ابھی دنیا میں باقی ہیں جو رسالت اور ختم نبوت کے زمرے سے باہر ہیں۔ اس میں کوئی جھگڑا، فساد، فتنہ یا جہالت نہیں ہے جو کہ سمجھنا ہے کسی ان پڑھ کو، عالم کو، یا کسی ملا کو، یا مولوی کو، یا اداروں کو، یا کمیونٹی کو، یا کسی اسکالر یا یونیورسٹی کو یہ بات سمجھنا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ ختم نبوت حضور پاک پر یہ قرآن کی تعلیمات ختم ہو گئیں اور یہ آخری کتاب ہے۔ تمام 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس جو دنیا میں تشریف لائے، ان کی کتابوں، تعلیمات، شریعت کی بھی یہ ماں ہے، ام الکتاب ہے۔ جیسے دادا دادی بزرگ رتبے پر ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے بھی باپ اور ماں ہوتے ہیں، اس طرح اس کتاب کو ام الکتاب کہا گیا۔ تمام کتاب 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس
اور ان کے اولیاء اللہ ساتھی ان کی شریعتوں اور احادیث اور لوح محفوظ اور جو تمام کتابیں آئیں، یہ بہت بڑا ایوارڈ اور اعزاز ہے دنیا جہاں کائنات کا، جو نبی پاک محمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس کتاب کے مالک والی وارث اور محافظ اور تمام کے وارث نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان اول دنیا کے، ماں حوا، انسانیت کی ماں جد امجد، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی آپ کی آل اولاد بنی آدم میں، بنی حوا میں، دنیا میں جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آج تک تشریف لائے، سب کتابوں کی تعلیمات کی القرآن الکریم، الفرقان المجید الحمید، مقدس، المقدس، الکتاب ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ اپنا صاف کر لیں، اپنا ایمان کامل کر لیں۔ اسی لیے اسلام کے 6 اراکین جو ہیں جس سے اسلام بنتا ہے، کلمہ طیب، ٹھیک ہے نا جی، کلمہ طیب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جائے، دلی طور پر، لسانی طور پر، زبانی طور پر اس کی شہادت کو، اس کو ایمانی طور پر، عقلی شعوری طور پر مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، نہ کہ پخنڈ بازی، ریاکاری، بدماشی، دشمنی، منافقت اور مشرکانہ حرکت کی جائے، کوئی ایسی پیٹھ پیچھے، اور یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ملیں تو کہیں جی ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس بیٹھو، یہودیوں کے پاس بیٹھو، عیسائیوں کے پاس بیٹھو، ہندوؤں کے پاس بیٹھو، سکھوں کے پاس بیٹھو، تو تم ان کو کہو چھڈ یار او تے سب ایویں یملے جٹ نے، اسی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے نال۔ جیسے سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں یہ کارروائی، یہ ایک حماقت اور بیوقوفانہ حرکات، ایسی سوسائٹی، کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کی دعوتیں، مرغے چرغے، بریانی، نان حلیم، سب پیسے منہ سے جو ووٹوں کے، ووٹ ڈالنوں کے ملتے ہیں وہ جیبوں میں، اور جناب علی جب وہ دوسری جماعت کے پاس جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں وہ چھڈو، وہ تو سب بغیرت ہیں، بدماش ہیں، سب لانتی قوم، ملک کو لوٹنے والے چور ہیں، غدار ہیں۔ جب تمہارے پاس آئے تمہارے ساتھ ہو گئے، کیونکہ بریانی کھانی ہے، مرغے چرغے، مرغ مسلم، بکرے مسلم، پیسے، نوٹ، ووٹوں کے پیسے، یہ چیزیں لوٹنی ہے، تمہارے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بھی دیہڑیاں اور اپنے دن بنانے ہیں، وہ جو مہینہ 2 مہینہ سیاست میں چمکانے کے لیے سیاستدان اپنا دنیا جہاں سے ملک و قوم کا خزانہ لوٹ کر، چور ڈاکو جو بڑے بڑے پیسے مالدار ہوتے ہیں وہ پیسے لٹاتے ہیں، ان کو پتہ کرسی حاصل کرنی ہے، جس طریقے سے بھی حاصل کرنی ہے، چور ڈاکہ مار کے، بدماشوں کو پکڑ کے، گروپوں کو پکڑ کے، بھوکوں ننگوں کو پیسے دے کر، چرگے مرغے، بکرے مسلم دے کے پکا کر ان کو کھلاؤ، ان کو خوش کرو، اور اس کے بعد ساری ملک و قوم کی سیاست اور ووٹ پر قبضہ کر کے حکومت پر، فوج پر، پولیس پر، اداروں پر، سپریم کورٹ پر، پارلیمنٹ پر، سارے ایوانوں کو، ہر ممبروں کو قبضہ کر لیا جائے۔ یہ جماعت تو ہو گئی کامیاب۔ رہا ہم لوگ جو مرغ مسلم، بکرے چکرے مکرے، گائے کٹے مٹے، کٹا حاصل کرنے، بکرے حاصل کرنے، جیبیں بھرنے، بریانی لوٹنے کے والے لوگ ہیں، وہ لٹو کی طرح، کھوتے کی طرح گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو کسی کی کوئی سیاست نہیں سمجھ آتی۔ یہی لوگ بعد میں روتے پیٹتے ہیں، بعد میں آتے ہیں میدانوں میں، گولیاں کھاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے بھوکے ننگے، مظلوم قوم، غریب قوم، دھکے کھا رہی ہر جگہ، جن کو 70-75 سال سے قوم ملک کے اندر نہ انصاف ملا، نہ مدد ملی مکمل، نہ ہمیشہ کے لیے عیاشی، نہ عیش پرستی، نہ مرغ مسلم، نہ بکرے، نہ چکرے، نہ دولت، نہ سپورٹر، نہ مددگار، نہ حکومت کی طرف سے، نہ فوج سے، نہ پولیس سے، نہ ایوانوں سے، نہ سپریم کورٹ سے، کہیں سے ان کو مدد انصاف نہیں ملتا۔ یہ چھکڑے مکڑے تکڑے، فصلی بٹیرے، اور یہ سب جو بھی ہے فصل موقع کی، لوگوں کی،
یہ دنیا میں انقلاب کیا برپا کریں گے جن کو اپنے ملک کو قوم کو سنبھالنے لیڈر چننے کی تمیز ادب احترام نہیں. سچائی کیا ہے, کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, چور کون ہے ڈاکو کون ہے, جس کو مرضی بٹھا کے بعد میں روتے پیٹتے ہیں جیسے حکمران ہو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پورا ملک لوٹا ہوا ملا, ہمیں سارے ملک کے خزانے لوٹ کے بھاگ گئے, چوری ہو گئے جی, ہر بینک خالی, حکومت کے ادارے خالی, فوج خالی, پولیس خالی, سپریم کورٹ خالی, خزانے سارے خالی, ملک قوم کی مہنگائی سے مار دیا, دھکے دے کر مار دیا, بیماریوں سے مار دیا, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں جی, مار دو ان کو, ختم کر دو, تاکہ لوگوں کے اندر جو چپ زبان ہے, جو شریف لوگ ہیں بس وہ باقی رہ جائے, باقی سب ختم ہو جائیں, مر جائیں, رڑ جائیں, کھپ جائیں, حکومت کی طرف سے سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کا مقصد تو یہی ہے عوام کو ٹھپ کرنا ہے, جل سے جلوس نکالیں تب بھی گولیاں مارنی ہے, ٹھپ کرنا ہے, چپ کرانا ہے, قوم کو مارنا, دفع کرنا ہے. یہ چیزیں لوگوں کے اندر منتشرانہ طور پر جو بھری ہوئی ہیں, قوم کے بچے بچے میں, عورت مرد میں, ہر قسم کی سیاست موجود ہے سمجھ بوجھ اس قسم کی. وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم آئندہ کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے, نہ وہ کسی کو سلیکٹ کریں گے. یہ روش عوام میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن اس سے حکومت کو ہی فائدہ ہوتا ہے. حکومت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکومت تو چاہتی ہے کہ ان کے ہر قسم کے چور ڈاکو کے اپنے پیسے بھی بچ جائیں, حکومت بھی لوٹی جائے, عوام بھی لوٹی جائے. تو انہوں نے اس کو ریفرینڈم یا اس کو ایک جنرل انتخابات جس کو کہتے ہیں ریفرینڈم ٹائپ, وہ کروا کے جس طرح پچھلی قوموں کے پچھلے سربراہوں نے کیا جی, بس جی یعنی ووٹر ایک بھی نہیں پہنچا پورے ملک کے اندر کسی بھی ووٹر ووٹنگ بوتھ پر پاکستان کے کسی شہر میں بھی, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ ریفرینڈم کرا کے سربراہ مملکت پاکستان بن کے جی اور جی اپنا کروا لیے جی. تھوڑے بہت پیسے جو انہوں نے حکومت کے موقع کی حکومت کے جو حکمران تھے یا چلا رہے تھے, حکمرانوں کے حکومت کے انڈر میں جو ادارے تھے, ان کو پیسے کھلائے, چائے پانی کھلائے. عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کون بنا صدر, سربراہ مملکت کیسے بنا, کیا نہیں بنا, کیونکہ ان کے پاس باقی حکومت پاور ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, جس کے پاس فوج, پولیس اور تمام سرکاری محکموں کی پاور طاقت ہو تو وہ سربراہ مملکت بن جانا اس کا, یا ملک قوم کا سربراہ بن جانا, یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے, معمولی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے بہت بڑا چور ڈاکو لٹیرا, ڈاکوؤں کا کنگ, ڈاکوؤں کا ڈان, پوری دنیا کا ڈان بننا پڑتا ہے. اور وہ ڈان ایسا بننا پڑتا ہے کہ اس کی شخصیت دنیا میں نیک و کار, بزرگ اور مالدار ہونے کی حیثیت سے پاپولیرٹی اس کو ملے, رائلٹی ملے, اور اس کا مقام سیاست میں ہو, سیاسی لیڈر کو ہو, سیاسی لیڈر کا چیئرمین ہو, یہ چیزیں ہوں, اور وہ دنیا کا بہت بڑا ڈان, ڈاکو لٹیرا, ڈاکوؤں کا کنگ ہو, سیاستدانوں کا کنگ ہو. وہ ملک کو جس ملک میں بھی چاہے اپنی بادشاہت, اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے, اور اس میں یہ طاقت ہوتی ہے. اور یہ طاقت عوام میں نہیں ہو سکتی. عوام تو صرف اور صرف قربانی کے بکرے شکرے ٹکرے مکرے کٹے گائے بھینسیں ہیں, ان کو جب مرضی ذبح کر دو, ٹھیک ہے نا جی. جیسے سال آتا ہے, قربانی کا دن آیا جی, لاکھ کی ہے تب بھی کرنی ہے, 10 لاکھ کی قربانی کا جانور تب بھی کرنا ہے جی. مرغیاں ہیں, بٹیرے ہیں, تتر بٹیر ہیں, سب ذبح کرنا ہے. جب پارٹیاں حلال ہو گئیں, سب چور ڈاکو مل کر بیٹھ گئے, حلوہ کھانے لگ گئے, بریانی لوٹنے لگ گئے, کام ملک کے خزانے لوٹ کے سب ہڑپ کر کے جب اپنے چہرے چھپاتے ہیں لوگ, تو اس وقت دنیا جہاں کی ہر چیز چلتی ہے. یہ سیاست ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہندوستان پاکستان کے اندر. اب یہ دوسری دنیا کے ممالک میں پھیل چکی ہے, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر 280 ممالک تھے, اور اب کم سے کم 500 ممالک یعنی 200-250 مزید ممالک دنیا میں آ گئے ہیں. وہ کیسے آ گئے ہیں؟ ایسے ہی بدماشوں نے, بڑے بڑے امیر رئیس زادوں نے, شہزادوں نے, ڈاکوؤں کے کنگوں نے, بادشاہوں نے, انہوں نے زمینیں خرید کر دنیا کی جو فالتو زمینیں تھیں
جو برطانیہ کے کچھ انڈر میں تھی، کچھ امریکہ کے انڈر میں ہے، کچھ افریقہ کے انڈر میں ہے، کچھ عربوں کے انڈر میں، کچھ آسٹریلیا کے انڈر میں، کچھ رشیا کے انڈر میں ہے، ایسی ریاستیں انہوں نے خود خرید کر ان کو نئی کنگڈم بنا لیا. اب وہ ایسی کنگڈموں کے خود بادشاہ، شہزادے، پرنس، رائل خاندان کے خاقان اور جناب علی حاکان، ماکان، کنگ بن کے بیٹھ گئے، کنگڈم بنا لیے. ان کے پاس دنیا جہاں کی اسمگلنگ، یہ چوری ڈکیتی، منشیات فروشی کا پیسہ بہت زیادہ، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ منشیات فروشی کو روکنا یا استعمال نہ کرنے دینا یا اس کاروبار کو بند کرنا سب حماقت اور بیوقوفی والی باتیں. یہ سر عام چل رہا ہے. سرکار، مرکار، ترکار، چرکار، بھرکار، ٹھرکار، پولیس کار، فوج کار، حکومت کار، صدر کار، بادشاہ کار، سب اس کے اندر ملوث ہیں. یہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ منشیات کا قانون یہ بنا ہوا امریکہ میں، لندن میں، چائنا میں، ہانگ کانگ میں، انگلینڈ میں، سعودیہ میں، سر کاٹ دیتے، سب جھوٹ ہے، فراڈ. منشیات چل رہی ہے، منشیات کو کوئی نہیں روک سکتا. منشیات سے ہی تو دولت کمائی جاتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا، برطانیہ کے شہزادہ پرنس چارلس، جس کا والد آج کل فوت ہو گیا، اللہ اس کو اعلیٰ مقام دے، اس کی بخشش کرے. اس کی ماں رہ گئی ہے جو وہ بھی 100 سال کی، اس کا باپ بھی 100 سال کا تھا. چارلس خود اس وقت 70 سال کا ہو گیا. اس کی ماں چاہتی نہیں کہ چارلس کو بادشاہ دے. چارلس اپنا فرینڈ ہے، کئی بار اسکول میں اور ہمیں کراچی میں، سعودیہ میں میری اس سے ملاقات بھی ہوئی. اس کو سمجھایا تھا کہ تو بادشاہ کب بنے گا انگلینڈ کا. اور یہاں تو برطانیہ کو، ہمارے بر صغیر کو تو لوٹ کھوٹ کر ساری دولت ہضم کر کے، ملک قوم تباہ کر کے وہاں جا کے تم نے گریٹ کنگڈم بنا لی ہے. تو ہنس کے کہنے لگ گیا، ماں میری باپ بیٹھا ہے، وہ چاہے گی تو مینوں بنائے گی بادشاہ. یعنی اس کا زور نہیں چلتا پرنس چارلس کا. اس نے اس کے عوض میں وہاں 2500 شراب بنانے والی، منشیات پیدا کرنے والی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. وہ گریٹ کنگڈم تو کہلانا ہی ہے جب ساری منشیات کا گڑھ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے. یہ افغانستان کو تو ایسی بدنام کیا ہوا، پٹھانوں کی سرزمین کو، یا پاکستان یا انڈیا کو. یہاں پر اتنا منشیات نہیں ہے. یہ منشیات جب وہ مغلوں کی حکومت جو 1000 سال سے چل رہی تھی، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ اس وقت ہی منشیات کی تمام فارمولے، فیکٹریاں انہوں نے انڈیا میں بنائی، جس کو انگلش انڈیا کمپنی کہتے ہیں. یہ انگریزوں نے بنائی. دنیا جہاں کے انہوں نے فارمولے، سائنسداں ساتھ لائے، منشیات بنائے. ورنہ وہ مغلوں کی حکومت کیسے ختم کر سکتے تھے؟ اتنے خطرناک منشیات بنائے جو آج بھی پیدا نہیں ہوئے. ابھی بھی صرف ہیروئن، حشیش، کوکین، پاؤڈر اور یہ حشیش مشیش یا تمباکو یا سگریٹ یا چرس یا افیم چل رہی ہے. اس وقت تو لاکھوں قسم کی منشیات تھی جو بادشاہوں کو دیتے تھے، تو ان سے یہ لوگ خزانے حاصل کرتے تھے. اسی لیے وہ جاتے ہوئے کہہ گئے نا، یہ برصغیر ہندوستان، پاکستان سونے کی چڑیاؤں یعنی پرندوں کا، سونے کا یہ دیش ہے، یہ سونے کا وطن ہے. یہاں سونا پیدا ہوتا ہے، یہاں دھرتی زمین سونا اگلتی ہے. انگریز کبھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن فراڈ ضرور کرتا ہے. جال ہے اس کے اندر، بغیرتی ہے، وہ ہر بغیرتی کے کام کرتا ہے. دین مذہب کو ان کا ایمان نہیں ہوتا. جیسے میں اصل میں سمجھا رہا تھا کہ ملک و قوم بر صغیر تباہ کر گئے، یہاں کی سیاست کو فیل کر گئے، تاکہ یہ قومیں دوبارہ اس معیار میں، طاقت میں، ترقی میں نہ اٹھے، نہ قائم ہوں. وہ اس قوم کے دشمن بن کر آئے تھے اور دشمن بن کر چلے گئے، اور اب بھی دشمن ہیں. اب بھی انہی کی حکومتیں چل رہی ہیں انڈیا، پاکستان میں. جتنے ہمارے فوج اور سپاہی ہیں، پولیس والے حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پولیس ہے، ڈاک خانہ ہے، کوئی نظام ہے، سب انگریزوں کے نظام، پرانے قوانین ہمارے ملکوں میں رائج ہیں. یہ بڑی بڑی بدقسمتی اور کمبختی ہے کہ دنیا جہاں میں ہم کہتے ہیں پاکستان کو گریٹ اسلامک قلعہ، اس گریٹ اسلامک کنگڈم آف ریپبلک آف پاکستان، لیکن یہ بدقسمتی صرف ہمارے منہ کے چھوڑے ہوئے دھماکے، لفافے اور یہ گپاں جسے بولتے ہیں جی، صرف فراڈ ہے. سیاست فراڈ کی رہ گئی پاکستان انڈیا کے اندر. انڈیا بھی تباہ و برباد ہے، اس کے بھی منجی کے سارے چول ہلے ہوئے ہیں، منجی ٹوٹ گئی ہے. حکومت کی بھی، عوانوں کی، پاکستان کے بھی سارے پلنگ منجیوں کی چولیں ٹھلی ہو گئی، ٹوٹ گئی ہیں.
اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، سب لوگ نیچے بیٹھ کے تباہ ہو گئے، لوٹے پھوٹے گئے، کیونکہ یہ انگریزوں کی سیاست ایسی چل رہی ہے دنیا جہاں میں، انہوں نے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑنے دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو خاندان امیر وی آئی پی لوگ جن کے بچے اے گریڈ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، باہر کے ممالک میں، انگریزوں کے ملکوں میں یا اپنے ملک انڈیا پاکستان میں جو وی آئی پی انگلش میڈیم اے گریڈ کالجز یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، ان کے علاوہ دنیا جہاں کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ ان کی ایک پالیسی تھی تاکہ ان سے بھی تمام پیسہ لوٹ کر وہ اپنے خزانوں کو بھر لیں۔ ہمارے ملک میں جو سربراہ آ رہا ہے 70-75 سال سے، وہ انگلینڈ سے ہی آتا ہے، انگلینڈ کی ٹریننگ، انگلینڈ کا نمک کھا کے، انگلینڈ کے قوانین پڑھ کر وہ آتا ہے اور اس ملک پر حکومت کرتا ہے اور ملک کو تباہ و برباد کر جاتا ہے، خزانے قوم ملک کی کمر توڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا آتا ہے، وہ بھی انہی ملکوں کا مرید اور پٹھو ہوتا ہے، یہودیوں کا، امریکیوں کا، انگریزوں کا۔ کیوں کہ دنیا کے اوپر یہودیسٹ انگریز یہودیوں نے تمام عربوں کو قابو کر لیا ہے، عربوں کو منشیات میں اور عیاشیوں میں لگا کر انہوں نے قابو کر لیا ہے، اور امریکہ، لندن، انگریز، یورپ کنٹریز نے پوری دنیا کے ملکوں کو منشیات کے اندر، سیکس میکس اور یہ دنیا جہاں کے جو غلط کام ہے اس کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ بحث کرنے کا؟ موضوع تو چھڑا تھا رمضان شریف کا مہینہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لوگ عوام کہتے ہیں یہ ملاؤں کا مہینہ ہے، یہ مولویوں کا مہینہ ہے، یہ حلوے کھانے پارٹیوں کا لیڈروں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے یہ بات چھیڑ رہا ہوں۔ اب ہمارے ملک میں اگر اسلامی بات کی جائے تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی جماعت ہے جی، کیونکہ حقیقت تو یہ آئی بلیو اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ از کہ پالیٹکس اور مذہب علیحدہ رہتا ہے، یہ بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے، کوئی بھی عالم اسکالر، فلاسفر، قرآن کا حافظ علامہ، پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، 10 پی ایچ ڈی، کہ دین مذہب سے علیحدہ نہیں ہے، اس کے اندر ہے، وہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن اسی عالم سے عام آدمی کی بات میں I don't accept, I don't believe it, because مذہب اور سیاست سے علیحدہ تعلق ہے۔ مذہب کا معنی دین، خدا کی پہچان، اللہ رسول کو پہچاننا، ٹھیک ہے جی، مالک حقیقی رب العالمین، حاکم الحاکمین کی حاکمیت، اس کے دین اور اس کی مذہب، اس کے ضابطہ قانون حیات جو دین میں نبی رسول لے کر آیا، اس کے حساب سے دین کو چلنے کو دین کہتے ہیں۔ اور جو سیاست ہے، سیاست علیحدہ پارٹی ہے، جیسے انگریزوں نے دنیا میں اپنی سیاست چھوڑ دی ہے، ملک تباہ کر دی ہے، امریکہ نے، یورپ نے، عربوں نے، ترکی نے، ان لوگوں نے سیاست کر کے دنیا میں اپنی حکومتوں کے آثار چھوڑ کر اپنے آثار قدیمہ اور اپنی قوانین، جو ان کے قوانین عیاشی، سیکس مس کرنا، منشیات فروشی کرنا، منشیات پینا، ملک و قوم کو، گھروں کو لوٹنا، بہنوں بھائیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کی عزت آبرو تباہ کر دینا، غریبوں کی عزت ختم کر دینی، دینداروں کی بے عزتی کرنا، قرآن حدیث اللہ رسول کا نام لینے والوں کی بے عزتی کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کی باتوں کا انکار کرنا، یہ ایک انگریز پالیسی ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ انگریز اس چیز کو مانتا ہے، اور وہ جو اس کا مذہب عیسائیت کو پھیلانا نہیں ہے، نہ وہ عیسائیت کے پیروکار ہیں، وہ عیسائیت کے بھی کو بھی کہتے ہیں دور و دفع و مرو کھپو، عیسائیت کو بھی تباہ کرنے پہ تلے میں، وہ مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ انگریزوں کی سیاست ہے، یہ ورلڈ وائڈ انگلش پولیٹیشن اور پولیٹکس ہے کہ وہ کسی مذہب کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کی مذہبی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مار دیا جائے، جیسے امام حسین علیہ السلام کو یزید نے، یزیدی انگریزی اور یہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی سازش سے ان کو مذہبی نہ مان کر ان کو 72 کے 72 تمام اہل خانہ گھرانہ کو شہید کر کے دنیا جہاں میں یزید نے جو قیامت برپا کی، اس سے بڑا ازالہ اور اس سے بڑا دردناک امت مسلمہ پر جو دھچکا آیا، پوری کائنات پر، امت مسلمہ پر، کہ ساری عمر قیامت تک اس یزید، نمرود جیسے، فرعون جیسے یزید کی آل و حکومت، پولیس فوج پر
قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، ہزاروں کروڑوں لعنتیں پڑتی رہیں گی. اس جیسا منافق یہودی، نمرودیت، فرعونیت، منافق انسان دنیا میں، منافق حکومت کرنے والے سپاہی فوج نہیں آئی. اس بات کی پیٹنٹ اسٹیمپ پہ مہر ہے. کوئی دنیا کا اسکالر، عالم، فلاسفر، دین، مذہب کا اس امام حسین کی بہت بڑی کاوش جو دین کے لیے، اسلام کے لیے کی، وہ پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر آپ جیسی مثل شہادت عظمیٰ کائنات کے اندر کسی شہید نے نہیں حاصل کی جو امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام، ابن علی، امیر المومنین العالمین، مسلمین والمسلمات، امام حسن نے، امام حسین نے، آپ کے اہل خانہ نے جو یہ مقام حاصل کیا کائنات میں، دنیا میں، جیسے نبی پاک محمد مصطفیٰ نے امام الانبیاء کا مقام حاصل کیا، خاتم النبیین کا حاصل کیا، تو امام حسین خاتم الشہداء، دین اللہ الاسلام العالمین ہیں. وہ امام الانبیاء، امام الاولیاء اللہ، امام امت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علی اور حسن حسین آپ اماموں کے، ائموں کے امام ہیں، عالی مقام ہیں. اسی وجہ سے وہی یہودیوں کی بغیرت عمرانیوں کر، یہودیوں سے انگریزوں کی، جو بھی اس وقت مردود غیر مسلم تھے، جو اللہ رسول اور اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر یہودیس لوگ جو ہیں، انگلش لوگ جو ہیں، عیسائی لوگ جو ہیں، انہوں نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک ام الکتاب ہے. اگر ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے آگے جھک گئے تو یہ تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دے گی. یہ قوم جو مسلمان اور اسلام، یہ تو پوری دنیا کے اندر ہر ملک پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیں گے. کون گاڑ دیں گے؟ مسلمان، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ یہودیسٹ، انگریز، سکھ ازم، ہندوازم، عیسائیت، یہ تمام دنیا کے جو باطل مذاہب ہیں، جو قرآن، حدیث، اللہ رسول، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منکر اور دشمن ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال، عقیدہ، نظریہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو تمام دنیا کے مذہبوں کو بھی ساتھ مٹا دیں. یعنی یہ کسی مذہب کے پیار نہیں کرنے والے. یہ آپ سمجھیں کہ اگر وہ اسلام کو مٹا رہے ہیں تو وہ کسی مذہب کے ساتھی ہیں. اگر عیسائی انگریز ہیں، وہ عیسائیت کے پیروکار نہیں ہیں. نو دیر آر نو اینی فالوور آف دی جیسس کرسٹ اینڈ دی مریم. دی آل کرسچینائٹی آر دی رانگ، فراڈی اینڈ ویری ویری بگ fraud politics, because they know if we give to time and to lordship to any religious person, leadership, he will success in his life. The all religious situation, condition and the law and the جو concept ہے اور جو قانون ہے، یہ اس مذہب کے قائم کر لے گا، اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام طاقتور ترین، دنیا کا علمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، قوانین عالم العالم کے اعتبار سے مضبوط ترین مذہب ہے، مضبوط ترین کتاب کا حامل مذہب ہے. اس کے فالوور بہت طاقتور ہیں، ایمان والے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ایک سکہ جما دیا اسلام کا، آپ جیسا نبی نہ آیا. آپ سارے انبیاء کے امام، خاتم النبیین، تمام کتابوں کے، یعنی کہ خاتم الام الکتاب کے وارث مالک، ایک ایسا محمد رسول اللہ جو دنیا میں تشریف لایا، اس جیسی مثال دنیا میں کوئی قائم نہ کر سکا. کہ آج یا پہلے کے وقت میں لاکھوں کروڑوں انبیاء دنیا میں جھوٹے آئے، رسول آئے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح بھی کہا، نبوت کا حقدار بھی کہا، لاکھوں نشانیاں بھی دنیا کے آگے پیش کی. لیکن محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، کبریائی اور آپ کی کتاب جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں دی، ام الکتاب القرآن الحکیم فرقان الحمید، جس کو رمضان شریف کے مہینے میں مکمل کیا اور پوری کتاب کو آپ کی تمام زندگی میں نازل فرما کر، سمجھا کر، پڑھا کر، سمجھا کر بتایا کہ یہ 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں اور اللہ کے صحیفے لے کر آئے، دنیا میں آئے، ان سب کتابوں کی ماں ہے، مقدس ماں باپ کی طرح مقدس ہے، یہ ماں ہے. اس کے اندر ساری جہاں کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رشد و ہدایت، قوانین، ضوابط رکھ دیے ہیں.
اب اسلامی ملک جو دنیا میں دعوے دار ہیں بڑے بڑے، کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ان کو پوچھو تم نے کبھی قرآن پاک کو اسلامی ریاست ملک بنانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن منہ کالے ہیں، اندر سے من کالے ہیں، دل کالے ہیں، زبان جھوٹی ہے، حرام سور شراب پی پی کے صبح شام یہودیوں میں کنجروں میں بیٹھ کر سور بنے ہوئے ہیں، سوروں کی قوم بنے ہوئے ہیں، یہودی بنے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلامی ریاست بناتے ہیں۔ اور اسلامی ریاست کا نام لینا تمہارے منہ پر لتریٹ کر دینی چاہیے جو بولے کہ یہ اسلامی ریاست پوری دنیا کے اندر فقط محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے قائم کی، وہ اسلامی ریاست جو 1500 سال سے قائم دائم ہے، اور اس ریاست کا کوئی یعنی جوڑ توڑ نہیں ہے، اس کی برابری نہیں ہے، اور ان کے پیروکار غلام محمد اور جو غلامان محمد خادمین حسین کے غلام، اہل بیت کے غلام دنیا جہاں میں جو چھا گئے، جنہوں نے سکے جما دیے، پوری سینکڑوں ممالک مسلمان اسلام بن گئے، وہ مدینے کی ریاستیں نہیں تھیں، وہ مسلمانوں کا حضور پاک اور اہل بیت اور صحابہ جو غلامان محمد تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غلام اور خادمین تھے، اور بڑے بڑے ولی اللہ گزرے، حکمران بادشاہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی کو بادشاہ بنا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ خالق الارض والسماوات والارض انه حاکم الحاکمین علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارا ایمان الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اس کتاب قرآن پاک میں تمام مذاہب جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، ٹھیک ہے جی، کالے چورے ڈورے مورے چورے، سکھ عیسائی یہودی انسانیت عیسائیت، کوئی بھی مذہب ہے، اس قرآن پاک میں اسلام نے کسی مذہب کی توہین نہیں کی، نہ کسی کے خداؤں کو جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، ان کے خداؤں، ان کی تعلیمات، ان کے مذہب کو توہین نہیں کی، ان کو انصاف دیا۔ انہوں نے اسلامی ریاست جب اسلام اور قائم جہاں ہوگا قائم کرے گا، ان کو بھی امن دیا، امن دینے کا حکم دیا، اور منع فرمایا مسلمانوں کو کہ وہ تمہارے سچے خدا اور رسول اور سچی کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تم بھی ان کے جھوٹے خداؤں، جھوٹی کتابوں، جھوٹی تعلیمات اور جھوٹے افکار و ایمان اور مذہب کو گالیاں مت دو، کیونکہ تم جب ان کی جھوٹے خداؤں، جھوٹی کتابوں، جھوٹے انسانوں یا جھوٹے مکار شیطانوں کی بدخوئی کرو گے، ان کے اوپر لعنت بھیجو گے، ان کی کتابوں پر، ان کے اعمال پر، تو وہ تمہارے سچے خدا حاکم الحاکمین کی توہین کریں گے، تمہارے سچے نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ کی توہین کریں گے، وہ تمہاری سچی کتاب ام الکتاب حاکم الحاکمین پوری دنیا جہاں کے رب العرش العظیم کی کتاب کی توہین کریں گے۔ تو تم ان جھوٹوں کے ساتھ مت بیٹھو، مت کھاؤ، مت رشتہ داری کرو، ان کے مکاری اور فریب کے اندر مت آؤ، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، اپنی سوسائٹی کو علیحدہ کر لو، ٹھیک ہے نا جی، بروں سے بچو۔ اب روزہ کا مہینہ، روزے کی بات ہو رہی ہے کہ روزہ ہے کیا؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ روزہ ہے کیا، رمضان شریف کے مہینے کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ کا مقصد نزول قرآن ہے، نزول دین اسلام ہے، نزول محمد مصطفیٰ ہے، نزول شریعت ہے، یا صرف ایک رکن ہے؟ دیکھیں اسلام کے میں نے بتایا تھا 5 رکن ہیں مشہور، کلمے کو صحیح طریقے سے ماننا، پڑھنا، شعوری عقلی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر نماز اور روزہ، یعنی کہ اس دین کو آگے بڑھانے والی، چلانے والی نماز کا مطلب اپنے جتنے بھی 8-10 ٹائم ہیں نماز کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، یہ ساری نمازیں، ان کے اندر 5 فرض ہیں، اور باقی جو نمازیں نفلی ہیں وہ ادا کریں تب بھی ثواب ہے، نہ کریں تب بھی ثواب ہے، لیکن 5 کو قائم کرنا یہ فرض ہے، یہ قانون دستور آئین رسالت، آئین خداوند قدوس قرآن پاک ام الکتاب الفرقان الحکیم کے اندر فرائض کے اندر شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، آپ کی شریعت دین کی اطاعت کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر آئینی اور قانونی دستوری طور پر فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ نبی پاک کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ تو نماز
اللہ تعالیٰ نے دین کا ستون فرمایا ہے. یہ تمام جتنی عمارت ہے دین کے ستون کی، دستور، قوانین، آئین ہے. نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان نہ ہونے کی علامت ہے، یعنی کفر و شرک اور بے ایمان ہونے کی علامت ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا. تو نماز کا تارک مسلمان نہیں کہلا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا مسجد میں نہیں آتا، فلاں جگہ نہیں پڑھتا. یہ ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کے وقت جہاں انسان رہتا ہے، لائف زندگی گزار رہا ہے، اس وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ نماز کا ٹائم ہے. تو یہ اوقات ہے، یہ احکامات ہیں. آپ چاہے مسجد میں ادا کریں، چھوٹی میں، بڑی میں، محلے کی بڑی خانہ کعبہ میں، مدینہ میں، شہر کی بڑی مسجد میں، یا اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں، یا اپنے گھر ادا کریں. نماز نماز ہے. یہ نہیں کہ وہ جو گھر میں وہ نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو چھوٹی مسجد میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس وہ اس کی ویلیو جو مکے اور مدینہ کے اندر بڑی مساجد میں، شہر کی مسجدوں میں نماز ہے، اس کا ہی مقام ہے. نماز نماز ہے. وقت کے اوپر، ٹائم کے اوپر نماز کی ادائیگی کی جائے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، رات کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم نوٹ کریں، پڑھیں. صبح پھر جو سورج طلوع ہوتا ہے چاشت کی نماز ہے، پھر اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت کی نماز ہے. اس طرح 8-10 نمازیں تو یہ ہو گئی. 5 فرض شامل ہیں اور 5 جو ہیں وہ نفلی نمازیں 5 فرائض میں شامل ہیں. تو یہ سال کے 12 مہینے ہر وقت ہر دن میں یہ عبادت قائم کرنی پڑے گی، قائم کرنی چاہیے. یہ دنیا کے اندر فضول بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی حماقت اور نہ ہی یہ گمراہی والی بات ہے. آپ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے جناب، جو چور، ڈاکو، لٹیرا، کنجر، منجر، تنجر، جیسے وہ کہتے ہیں نا 40 سے چوہے کھا کے بلی حج چل رہی، عمرہ کرن چل رہی، ایک مثال ہے پنجابی میں. تو کہتے ہیں اس کو بھی مت ٹوکو. ٹوکا ٹوکائی ہمارے ملک میں، انڈیا پاکستان میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم ٹوکا ٹوکائی سے لوگوں کو نفرت پیدا کر دیتے ہیں. ان کے ضمیر اور جو اندر جہالت چھپی ہوتی سینوں کے اندر وہ دماغ میں آ جاتی ہے اور وہ کنجر بن جاتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا کہ کنجر کو کنجری جیسے کوئی 40 چوہے 80 چوہے کھا کے 100 چوہے کھا کے حج چل رہی. ٹھیک ہے نا. جو کافر کو کہا گیا یا کنجر کو کہا گیا، چغلی خور کو کہا گیا، بد کردار عورت مرد کو کہا گیا. اس کی اس مثال سے یہ مطلب ہے بد کردار عورت مرد جو زندگی معاشرے کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر بدنام ہے، بدنام زمانہ، چور، ڈاکو. جب جیسے سیاستدان جب جی رمضان شریف کا مہینہ ہے جی دنیا کے اندر لان تن کھا رہے، پوری قوم سے لان تن کھا رہے ہیں، کہاں چلے جی؟ عمرہ کرنے چلے جی. بس جی گناہ بخشے گئے، قوم کو آگے تھوڑی کھجوریں دے دیں، تھوڑا آب زمزم کا پانی دے دیا، بخشش ہو گئی جی. اپنا 100-200 اپنے آدمی ہواری، اپنے نعرے باز، بدماش، جوئے باز، کنجر منجر جو ان کے ساتھی ان کو بھی جہاز میں بٹھا کر عمرہ حج کر کے لے آتے ہیں. یہ ہماری حکومت کا حال ہے جی. اور جو کنجری ہے وہ پورا سال کنجر بن کرتی رہتی ہے، دولت منشیات فروشی کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ڈسکو مسکو سیکس مکس دنیا جہاں میں عام کر کے لاکھوں کروڑوں روپے بٹ لیتی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں 100 چوہے کھا لیے تو وہ حج کو چلی. اب اللہ کا گھر تو کھلا ہوا سب کے لیے، وہاں کوئی کنجر مرے، کوئی ڈنجر مرے، کوئی کھوتا مرے، کھوتی مرے، کوئی 100 چوہے کھا کے بلی مرے، جو جائے، جو روئے پیٹے. وہ تو اللہ کا دربار، خدا کا گھر، خانہ کعبہ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کا دربار تو کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو جو پیسے جس کے پاس ہیں اس نے لیے ٹکٹ اور ہوائی جہاز کا ویزا لگایا اور دوڑ گئے جی. وہ تو بھائی گناہ گاروں کی جگہ ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ. وہاں رو نہیں پیٹو گے تو اور کہاں مرو گے؟ رو پیٹو گے پاکستان میں، رو پیٹو گے قبر میں، رو پیٹو گے گناہ بخشاؤ گے. تو وہ جگہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ دربار رسالت خداوند قدوس مغفرت کی جگہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا مہربان کریم اور رحمان ہے اور نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ عالمین. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے آپ کو سارے جہاں کا رحمۃ اللہ عالمین، غفور الرحیم اور خاتم النبیین، خاتم کتاب کے ساتھ آپ کو ختم نبوت فرما دی. اور اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین و خاتم النبیین اور رحمۃ اللہ عالمین شفیع رحمۃ اللہ عالمین کو بنانے والا ہوں. میں رب العالمین حاکم الحاکمین ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا ہے کہ جو میرے گھر کے اندر طواف کرے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، زندگی کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا، اس کو بخش دے گا اس کے سارے گناہ. اب یہ کنجر منجر ڈنجر پنجر یہ جو جنجال پورا
سیاستدان، علماء، ملا، پیر، مرید، جو کنجر منجر کی ڈویژن یعنی فیلڈ والے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جتنے گناہ کرنا ہے کر لو، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں بھی، جب بڈھے ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، بیکار ہو جاؤ جی، جب منہ سے اللہ اللہ نکلنا بڑا مشکل سے ہو، اس وقت تسبیح مسلے پڑھو، لوٹے پڑھو اور ویزا لگاؤ اور خانہ کعبہ پہنچ جاؤ، گناہ بخشا لو، اللہ بخش دے گا۔ اللہ پھر بھی رحمان رحیم، وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ پھر بھی رحمت اللہ عالمین، وہ پھر بھی اس نے ان کا دعویٰ، ان کی کسی حدیث قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جو عمرہ کرنے آئے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، یا جس نے نبی پاک کے دربار میں حاضری دی اس کی بخشش نہ ہوگی، یہ کہیں جگہ کسی جگہ نہیں لکھا گیا۔ اب یہ ان کے اعمال، ان کی نیتیں، ان کے اعمال، ان کے دماغ، ان کی کردار، سیاست، عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے آٹومیٹک ہی حاضر ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی آنکھیں، سر، منہ، ہاتھ، پیر، جسم کا ہر ذرہ قیامت والے دن آپ کے تمام عملوں کی نشاندہی کرے گا، ویڈیو کھول کے رکھ دے گا، تمام عمل کردار دنیا میں چوری، ڈاکہ، زنا، بدکرداری، بدعمالی اور جو بدفعلی کرتے رہے دنیا کے اندر، وہ ویڈیو کے طور پر فلم پوری دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دی جائے گی، فرشتوں کے آگے، اور آپ کے خود جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اس دن کہ یہ آدمی تو چور کرتا رہا، نہیں ہاتھوں سے چوری کرتا رہا، ڈاکہ مارتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، منشیات فروشی کرتا رہا، منشیات کھاتا رہا، بغیرتی کرتا رہا، دنیا پر زیادتی کرتا، مظلوموں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر زیادتی کرتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ پر ظلم کرتا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ پر خود گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظام حکومت کو چیلنج کرنا کسی حکومت کا، وہ سمجھ لو وہ حکومت، وہ ملک، وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نہیں، سنا نہیں علماؤں سے، بزرگوں سے، اور کھوتے ہو کبھی روزے کے مہینے کے اندر قرآن کھول کے پڑھ لے کرو۔ اسی لیے یہ رمضان شریف کا مہینے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ کنجر منجر ڈنجر جیسے بھی ہیں سب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، نماز میں بیٹھنے کی، اور ان کو حکومت کے گٹھیوں کے اندر، حکومت کی تو کوسیوا کے اندر کرونا بڑھ گیا، یہ تو کہتے ہیں مسجدوں کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دو، مسجدوں میں گھسا ہی نہ۔ ان کے اوپر نیا عذاب آ گیا کرونا کا۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ رب العالمین نے اگر کیا تو رب العالمین ٹھیک بھی کر دے گا۔ یہ کرونا پیدا کرنے والی فیکٹریاں، مشینیں جو ہیں، یہ ملک کے اندر سیاستدان لے کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ملک میں کرونا پیدا کر کے نئی وبا، جنجال پورا کھڑا کر کے ملک و قوم، غریبوں کو، مظلوموں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تباہ کر دیا ہے، لاکھوں لوگ مر گئے۔ ان کے گھر کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو لاکھوں لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، ان کے گھر میں کون دے گا یہ ساری عمر کا راشن پانی؟ اس قوم کو کون شفا دے گا؟ کون دوائی دے گا؟ کون ویکسین دے گا؟ یہ سب جھوٹ، فراڈ ہے۔ کسی ملک نے کوئی ویکسین، کوئی دوائی ایجاد نہیں کی۔ سب لوگوں کو مارنے کی، دھمکی دینے کی، صرف حکومت چلانے کی، اپنا روب قائم کرنے کی جھوٹی یہودیسٹ انگلش پالیسی ہے۔ یہ پوری دنیا کا انگلش اور یہودیوں کا نظام ہے۔ جو یہ یہودی اور یہودیوں کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہمارے ملک میں یا کسی ملک کے اندر، یہ بغیر سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے پیروکار ہیں اور یہودیت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ اسلام، مسلمانوں، ملاؤں اور قرآن کا نام سننا نہیں چاہتے، اور ملاؤں کی اور علماء دین کی بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ اتنے یہودیت مین ہیں، جیسے بار بار کہا جاتا ہے یزیدیت، جنہوں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے نواسے اہل خانہ کو نہیں چھوڑا، اس سے بڑا یہودیت، انگریز اور کافر، مشرک اور ظالم ترین جھوٹا مکار آدمی دنیا میں نہیں ہوگا۔ جیسے نمرود کو اللہ نے فرمایا، فرعون کو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بخشی، کلام بخشا اور یہ توفیق بخشی، اور انہوں نے کہا کہ تو بیڑا اٹھا فرعون کے خلاف، نمرود کے خلاف، حق گوئی کر، تیرے ساتھ خداوند قدوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ آیت آتی ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو، اس کی قوم کو، اس دجال، یزید، مردود فرعونوں سے ہم نے نجات بخشی اور تمام ان کی جنت، مال، اسباب، خزانے کو مالک بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی قوم تھی نا بنی اسرائیل کی،
اللہ نے فرمایا یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہودی، یہ لوگ خدا سے جنگ کرنے والے ہیں۔ آج تک یہودیوں نے دنیا میں اسلام، مسلمانوں اور اللہ کے ماننے والوں، نبیوں کے ماننے والوں کے خلاف کام کیے ہیں، دشمنی کی، ان کی حکومتیں تباہ کی، ان کے ملک تباہ کیے، ان کے بڑے بڑے مذہبی لیڈروں پر حملے کیے اور امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ خدا کی قسم، اللہ سے جنگ لڑنا یہ تو پوری دنیا کی تباہی ہے، پوری دنیا جہاں کی تباہی ہے۔ کوئی بنا لے دنیا جہاں کے میزائل، ڈیزائل، بجائل، جو دنیا جہاں کا کنجر پنجر پن بنا لے، جتنا مرضی بڑا دجال آ جائے، وہ خدا کو چیلنج کرنا کوئی معمدہ بیڑا نہیں ہے، یہ کوئی جوئے بائی کا اڈا نہیں ہے جا کے آپ نے لاٹری کھیلی، شراب کی بوتل خریدی، پی لی، جناب علی، اسلحہ چوری کا لے لیا، ڈسلہ چوری کا لے لیا، دم دھماکے کر دیے، مار دیا کسی کو۔ یہ چیزیں تو شیطانوں کے چیلے اور دجالوں کے چیلے کرتے ہیں، لیکن دجال پوری دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جب آئے گا اس کی تباہی دیکھنا تم لوگ، جو اس وقت لوگ موجود ہوں گے ان کو پتہ لگے گا خدا کی حاکمیت کسے کہتے ہیں، خدا حکم الاعلیٰ کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر میری اولاد میں سے امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، پھر فرمایا میری اولاد میں سے عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ روح اللہ، جن کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ام الکتاب کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دی، اس کو اس وقت کے دجال، کنجر، یہ یہودی جتنے بغیرت تھے انہوں نے صلیب چڑھایا، اللہ تعالیٰ کو حیا آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا اس میرے محبوب کو آسمانوں پر اسی طرح اٹھا لو، ان کنجروں، یہودیوں، بغیرتوں، لعنتیوں کو میرے محبوب سے محبت نہیں ہے، یہ دکھ تکلیف اور ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس کو آسمانوں پہ اٹھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ تیرے غلام، تیرا امتی بن کے دنیا کے اندر دوبارہ آئے گا، ہم اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکمرانی دیں گے، دوبارہ پورے جہاں کے اوپر بادشاہ دیں گے، اور اسی طرح ایک امام مہدی آئے گا جو تیری امامت اور تیری رسالت، تیرے اہل بیت کی امامت کو قائم کرے گا، وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور نبی پاک کی آل میں سے ہوگا۔ وہ ٹائم اور وقت کو خدا تعالیٰ نے اپنے راز و نیاز کے اندر قرآن پاک کے اندر لکھ دیا۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات، مکمل قوانین، ہدایات، تعلیمات، دستور ہے، آئین بنا ہوا ہے، اور تم لوگ بغیر تو کتوں، جانوروں، سوروں، حراموں اور حکومت کے بغیرت غداروں، تم کو پتہ ہی نہیں اسلام کی حکومت کسے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسلامی قلعے کے مالک ہیں، اسلامی قلعے ریپبلک آف پاکستان کی حکومت کے سربراہ ہیں، ہم فوج کے سربراہ ہیں، پولیس کے سربراہ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں قانون اسلام ہے کیا ہے۔ جھنڈے گاڑے میں، گھر میں علم لگائے میں، کلمے کے، امام حسین کے، پنجتن پاک کے، اندر چور ڈاکو یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے، بغیرت منشیات فروش بیٹھے ہوئے، لانتی بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا پتہ رمضان شریف کا مہینہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ معمولی سی مہینہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کرتے ہوئے صحابہ رسول کو جب پتہ لگا اسلام دین ہے کیا، تو آپ کے قدموں کے اوپر آنسو گرا گرا کے چوستے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں ساری عمر قیامت تک یہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما، ہماری قسمت میں فرما، اس کی جو رحمتیں، انعام، اکرام ہیں، ہدایات ہیں، خدا تعالیٰ رب العالمین جو آسمان زمین جہاں بنانے والا ہے اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، آپ کے وسیلے سے یا رسول اللہ ہمیں اس چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو آپ دعا فرمائیں ہمارے حق میں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ 1,24,000 پیغمبروں کی دنیا میں جو امتیں آئیں، 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب اور قیامت اور ظلم زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہزاروں کئی انبیاء کی امتوں کی شکلیں بگاڑ دی، تباہ کر دی، جانور بنا دیا، سور بنا دیا، ہاتھی بنا دیا، باندر بنا دیا، مگرمچھ بنا دیا، بچھو بنا دیا، کئیوں کو کئی بیماریوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے نافرمانیوں کی وجہ سے، قرآن اور حدیث اور نبی پاک کی توہین کرنے کی وجہ سے، اہل بیت کی، صحاب کی، دین رسول کی، دین قرآن کی توہین اور انکار کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آئے امتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحاب میرے پیر چوستے ہیں صبح شام، میری اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ آپ کی بیویاں ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا
غسل کرنے کے لیے پیشاب فرماتے تھے تو آپ کی بیویاں اپنے برتن گھروں کے جو جس میں لوٹے ہو گئے آٹا گوندتے تھے سالن پکاتے تھے وہ دیج کے آگے کر دیتے تھے اور آپ کا پیشاب پی جاتے تھے. اتنے آپ کا احترام کرتی تھی ازواج مطہرات. آپ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تقدیس اور یہ جانا ہے؟ کبھی ذہن میں دماغ میں آیا کہ نبی پاک کا کتنا احترام اقداس ہے؟ زمین پر آپ کا پیشاب مبارک نہیں پھینکنے دیتی تھی آپ کی ازواج مطہرات. کوئی جھوٹا پھینکتے تھے تو یوں ہاتھ آگے پھیلا کر اس کو منہ پر مل لیتے تھے, کھا لیتے تھے, گھروں میں سنبھال لیتے تھے آپ کے جھوٹے پن کو. آپ کا وضو کراتی تھی گرم پانی سے, آپ کو جناب آپ سے دعا کرواتے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول اس وقت کی جو امت تھی بہت برگزیدہ اصحاب تھے, اللہ کے نبی کے پیروکار جو تھے. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, آپ حیران ہوں گے. دنیا کے ایسے پیروکار دنیا میں, نبی پاک کے ایسے غلام دنیا میں کہ جو آپ کے جان چھڑکنے والے پیروکار غلامان رسول اصحاب رسول, ان کی مثال دنیا کائنات میں ان جیسا عاشق اور مسلمان دنیا میں نہیں پیدا کوئی ہو سکتا. نہ اصحاب رسول آپ کے عاشق اور غلامان رسول جو ہیں خادمین رسول خادمین اہل بیت جیسے دنیا جہاں میں مسلمان نہیں پیدا ہو سکتے. نہ ان کی برابری کوئی کر سکتا ہے, نہ ان کے برابر اجر و ثواب درجات لے سکتا ہے. ان کے بڑے بڑے درجات بلند ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حضرت عمر فاروق ایک بار شام کے علاقے میں باتیں کر رہے تھے. شام عرب کا علاقہ ہے, تو کوئی تجارت کے بہانے گئے تو وہاں پر ایک انہوں نے جیسے ہمارے علاقوں میں فقیر درویش ہوتے ہیں نا جی, درباروں پر بیٹھے تسبیحاں پائے مڑکے پائے اللہ اللہ کر, تو وہاں ایک فقیر دیکھا جو ناچ رہا تھا اور ورد کر رہا تھا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا, میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں مجمع لگ گیا اس فقیر کے ارد گرد, دنیا جہاں اکٹھی ہو گئی. حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی, حضور پاک کے چہیتے صحابی اور بڑے جلیل القدر خلیفہ دوم امت المسلمین العالم, آپ نے دور سے سنا, لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, شور کیا مچا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین یعنی خدا تعالیٰ کو زمین پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے بیٹھتے دیکھا ہے. تو ہمیں جو یقین نہیں آ رہا, وہ دعویٰ کر رہا, وہ کہتا میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق جلدی سے لرزہ کھا گئے اور گھوڑے سے اترے, کہا کون ہے, کس نے کہا ہے, بتاؤ مجھے کون شخص ہے. تو حضرت عمر فاروق مجمع کو دھکے دے کے, بڑے لمبے جوان طاقتور تھے, بڑے جوشیلے جوان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. دنیا کو ہٹا کر جلدی سے اس فقیر کے قریب بڑھے, وہ بھی بڑا جوان تھا فقیر بھی, اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کیا کہہ رہا ہے تو. اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ رب العالمین جس کو نبی پاک محمد مصطفیٰ اللہ مانتے ہیں, مسلمان اللہ مانتے ہیں, اس جو سارے جہاں کا رب ہے, اس کو میں نے دیکھ لیا, وہ زمین پر پھر رہا ہے. پہلے تو کہا لگا کے حضرت عمر فاروق بہت ہنسے زور سے کہ اس کو مزہ بھی آیا اور ہنس بھی پڑے, کیونکہ لطیفہ پن بات تھی نا جی. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین زمین پر پھر رہا, کھا پی رہا, اور میں نے دیکھا ہے, وہ دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا میں دکھا بھی دوں گا. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو یہاں سے پکڑا گریبان سے, اس نے کہا چل میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ اور مجھے دکھا, پہلے مجھے دکھا کہاں ہے اللہ رب العالمین. تو وہ جناب علی اس کو گھوڑے پر بٹھا لیا, شام سے سیدھا مدینہ منورہ آ گئے. اس نے کہا کہاں جانا, انہوں نے کہا مدینہ منورہ جانا. چلو جی مدینہ منورہ. بڑی عجیب بات ہے نا جی. تو وہ حضرت عمر فاروق اس کو یہاں سے پکڑا ہوا گھسیٹتے پیٹتے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے. یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے. بڑی زندہ جاوید مثال ہے, اور مشہور حدیث ہے, دنیا عرب و عجم جانتی ہیں اس حدیث کو. بعض ایسی احادیث ہیں جو متفق علیہ اصحاب رسول اور دنیا کے علماؤں نے اتفاق کر کے اس کو کتابوں میں بنایا. کچھ ایسی احادیث ہیں, واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقدس معجزات واقعات. یوں تو 10-20 ہزار لاکھوں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دن رات معجزات کیے, اور معجزات سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خاتم النبیین تمام انبیاء کے امام اور انبیاء جو ہیں, تو کیوں نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زبان کلام ہر چیز معجزہ ہے. امت مسلمہ دنیا جہاں کے لیے رحمت اللہ عالمین نبی ہیں. تو وہ جناب علی عمر فاروق نے کہا
اے نبی، اے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ، اس شخص کو میں شام سے پکڑ کے لایا ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اس زمین پر کھاتے پیتے ناچتے گاتے چلتے پھرتے ڈیرے لگاتے یہاں دیکھا میں نے۔ تو میں نے پوچھا کہاں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا اللہ تعالیٰ کے رب کو، ذات کو۔ تو آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، عمر فاروق فرمانے لگے، آپ سے تو میں نے کبھی کوئی غلط بات سنی نہیں ہے بھائی۔ عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، میں نے کبھی یا رسول اللہ آپ سے تو غلط بات سنی ہی نہیں، آپ تو کہتے ہیں زمین آسمان بنانے والا، یہ سورج یہ دھرتی یہ چلانے والا، روزی رزق دینے والا، دن رات پیدا کرنے والا وہ حاکم الحاکم رب ذو العرش العظیم ہے۔ تو یہ فقیر وہاں تو ساری دنیا اکٹھا کر لی، اس نے کہا میں نے مدینہ